السلام علیکم ویورز، سمیہ اپنے گریٹ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج مری کی حوالے سے کچھ آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں ڈیٹیل کیا تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا سد باب کرنا چاہیے تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس برف باری کی وجہ سے تقریباً 21 سے 22 ہلاکتیں ہوئیں جو کہ ناقابل برداشت تھیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے والوں کا جنازہ ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا۔ جتنے بھی لوگ ان حادثات میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جہاں کے بھی تھے، وہ سب کی جو ڈیڈ بوڈیز تھیں وہاں پہ پہنچا دی گئیں۔ لیکن بات اب وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی ہے کہ اگر اس جگہ پر 50,000 گاڑیوں کی جگہ تھی تو 1 لاکھ گاڑی کیسے پہنچی؟ حکومت کا بروقت انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہوٹل مالکان نے اتنا رش دیکھ کر اپنی ہوٹل کے جو کرائے تھے وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل کر دیے۔ لوگ افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے اور وہ ہوٹلوں تک نہیں پہنچ سکے۔ کچھ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو اتنے غلط طریقے سے پارک کر کے ہوٹلوں میں چلے گئے اور برفانی طوفان میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گاڑی کس کی ہے اور کہاں کی ہے۔ تو اتنی بری طریقے سے ٹریفک کا سٹک ہو کر رہ گئی اور لوگوں کو نکلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی اور لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برف باری تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ برف کا طوفان تھا جو بہت ساری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ ہم اسے قدرتی آفات بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر حکومت کی نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہاں صرف 50,000 گاڑیوں کی کیپیسٹی تھی تو 1 لاکھ گاڑیاں کیسے وہاں پہنچیں؟ کیا حکومت کو بروقت سد باب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا حکومت کو اس بات سے آگاہی نہیں تھی کہ ان دنوں میں موسم کیسا ہوگا؟ محکمہ موسمیات والوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے تمام متعلقہ اداروں کو پہلے سے ہی انفارم کر رکھا تھا کہ ان دنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ برفانی طوفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن لاپرواہی اور غفلت کی انتہا دیکھیں کہ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہوئے گاڑیوں کو روکا نہیں گیا۔ ان کو بروقت اس بات کی آگاہی نہیں دی گئی کہ موسم بہت خراب ہونے جا رہا ہے تو آپ اتنی تعداد میں گاڑیوں کے اندر انٹر نہ ہونے دیں۔ تمام لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی کام کی غرض سے بھی جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا بندوبست کیسا کرنا ہے۔ جس جگہ کے ہم سفر کرنے جا رہے ہیں وہاں پر ہم ایسی کون سی 7 چیزیں جو ہیں ضروریات زندگی کی وہ ساتھ لے کر جائیں گے تو ہم بچ پائیں گے۔ اور پھر ایسے موسم میں فیملیز کو ساتھ لے کر جانا بھی بہت بڑی حماقت تھی۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام فیملیز کے لوگ اس طوفان کی نذر ہو گئے، لیکن اس معصوم بچے جو انجوائے کرنے نکلے تھے فیصل آباد کے کہ مردان کے جو 4 دوست تھے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، SI کی پوری فیملیز جو تھی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آئی تھنک 21 یا 22 بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے
بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ سکے